پیارے دوستو، ایک مسلم شخص کو غیر مسلموں نے جہاز سے سمندروں میں پھینک دیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا معجزہ ہوا، جس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ ہم اسی طرح کی پیاری پیاری ویڈیوز اس چینل پر لاتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، ایک سمندری جہاز جس پر کافی بوجھ تھا، تجارت کا سامان اور تاجر اس جہاز کے اوپر سوار تھے۔ اب سفر کے دوران بیچ سمندر میں طوفان کی وجہ سے جہاز ہچکولے کھانے لگا اور ڈوبنے کے بالکل قریب ہو گیا۔ تو جہاز کے کپتان نے ایک تجویز سب کے سامنے پیش کی کہ دیکھیے، جہاز کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب ہم سب کو زندہ رہنا ہے تو آپ لوگوں کا کچھ سامان سمندر میں پھینک دیا جائے گا تو جہاز تھوڑا ہلکا ہو جائے گا اور ہم آسانی کے ساتھ کنارے لگ جائیں گے، کیونکہ ہماری جان زیادہ قیمتی ہے۔ سامان کے مقابلے میں سب نے کپتان کی بات پر اتفاق کیا اور سب نے کہا، ایک جو نیا سوداگر ہے، یعنی ایک جو تاجر ہے، وہ بالکل نیا ہے اور وہ کافی سامان اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، اس کا سامان پھینک دیا جائے سمندر میں تو اس سے ہم سب ڈوبنے سے بچ سکتے ہیں، اور اس کا سامان جتنا ہے اگر اتنا پھینک دیا جائے تو ہمارا جہاز آسانی کے ساتھ کنارے میں لگ جائے گا۔ سب تاجروں نے اس بات پر اتفاق کیا، لیکن جس تاجر کا سامان پھینکا جانے والا ہے اس نے کہا، میرے اکیلا کیوں، سب سوار ہیں، اور صرف میرے ہی سامان کو کیوں؟ سب تاجروں کا تھوڑا تھوڑا سامان سمندروں میں پھینک دیا جائے، اس سے نقصان بھی سب پر تقسیم ہو جائے گا اور سب کی جانیں بھی بچ جائے گی۔ لیکن سب تاجروں نے اس نئے سوداگر یعنی نئے تاجر کے خلاف بغاوت کر دی اور اس سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، اور جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ سب تاجروں نے مل کر اس نئے تاجر یعنی اس سوداگر کو اس کے سامان کے ساتھ اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ وہ تاجر بہت دیر تک لہروں سے لڑتا رہا، آخر کار تھک ہار کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو اسے معلوم ہوا کہ سمندر کے لہروں نے اسے کسی ویران اور نامعلوم جگہ پر لا کر کنارے کر دیا گیا ہے۔ وہاں نہ آدم زاد، نہ دور دور تک کوئی ٹھکانہ تھا، بس چھوٹا سا جنگل اور پانی ہی پانی۔ سوداگر بڑی مشکل سے سانس لی، یہاں تک کہ وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ گھٹنے کے بل گر گیا اور کہا، یا اللہ، اس مشکل صورتحال میں میری جان کو بچا لے، میری مدد فرما۔ کئی دن وہاں پر تاجر گزر گئے اور اس دوران تاجر نے درخت کے پھل کھائے، خرگوش کا شکار کر کے اس سے اپنا گزارا کیا۔ اس کو کہیں میٹھی ندی کا پانی مل گیا، وہ وہاں سے پانی پیتا۔ رات کو سردی اور دن کی گرمی سے بچنے کے لیے سوداگر نے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر ایک چھوٹی سی گھر بنائی تاکہ ٹھنڈی اور گرمی سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ ایک دن ہوا یوں، جیسے کہتے ہیں نا، غریبی میں آٹا گیلا۔ اب ایک دن تاجر اپنے لیے کھانا بنا رہا تھا، آگ جلا کر۔ اب وہ آگ چولہے کی آگ تھی، اس جھوپڑی میں لگ گئی اور جھوپڑی لکڑی کی تھی۔ آگ جلنے لگی، بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں پوری جھوپڑی جل کر خاک ہو گئی۔ اب سوداگر بالکل زمین پر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، چیخنے لگا، یا اللہ، کیوں میرے ہی ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ساری مصیبتیں، ساری آزمائشیں میرے ساتھ ہی کیوں؟ اکثر ہم لوگ بھی شکایت کرتے ہیں نا کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ اس تاجر نے بھی کہا، یا اللہ، ایک تو مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا، اب یہ چھوٹی سی جھوپڑی میں نے بنایا تھا، یا اللہ، تو نے اس کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ یا اللہ، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، میں اس جگہ پر اجنبی ہوں، تنہا ہوں۔ یا اللہ، یہ آفتیں مجھ پر ہی کیوں آ رہی ہے؟
ایسی بہت ساری شکایتیں اس سوداگر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی اور غم کے مارے بھوکا ہی سو گیا، لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا اس کے جزیرے کے قریب ایک جہاز نظر آیا۔ اس لوگوں کو اس نے دیکھا جو اسے لینے کے لیے آ رہے تھے، اس کے مدد کے لیے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا، لیکن اسے زیادہ وہ خوش تھا کیونکہ اس کے لیے تو زندگی آ گئی تھی، اس کی جان جیسی بچ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس جہاز پر سوار ہوا۔ خوشی کی شدت سے اس سوداگر کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ چل رہا تھا اور جہاز والے اسے بچانے کے لیے آئے تھے۔ اس انجان جگہ پر تو کوئی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ آخر یہ لوگ میرے پاس کیسے آ گئے، ان کو میرے یہاں ہونے کا پتہ کیسے پتہ چلا، انہیں یہ کس نے بتایا؟ سوداگر نے ان جہاز والوں سے پوچھا، بھائیوں مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ آخر میرا ٹھکانہ تمہیں کیسے ملا؟ یہ تو بالکل انجان اور اجنبی جگہ ہے۔ اس سوداگر کے ان تمام سوالوں کو سن کر جہاز والوں نے جواب دیا، ہم نے یہاں پر دھواں اٹھتا ہوا دیکھا تھا تو ہمیں ایسا لگا کہ کوئی شخص ہمیں اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے، کیونکہ سمندر میں جب کوئی مصیبت میں پھنستا ہے تو اس طرح سے اشارہ دیتا ہے، اور ہمیں ایسا لگا کہ کسی نے یہاں پر آگ جلائی ہے اور دھوئیں کے ذریعے وہ ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ ہم تم کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے، تمہاری مدد کے لیے ہم یہاں پر آ گئے۔ یہ سن کر تاجر بڑا خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور اس نے اپنی کہانی سنائی۔ بلکہ ان لوگوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ کس طرح سے ناجائز طریقے سے سوداگروں نے اسے اٹھا کر جہاز سے باہر پھینک دیا، سمندر میں اس کا سامان بھی پھینک دیا گیا۔ وہ لوگ جو ان کے جان بچانے کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا، اچھا تم اس جہاز کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہو تو آپ کو بتا دوں وہ جہاز اپنی منزل تک نہیں پہنچا، بلکہ سمندر کے لٹیروں نے اس جہاز پر حملہ کر دیا، پورا سامان لوٹ لیا، اس سارے تاجروں کو قتل کر دیا، صرف تم اکیلے بچ گئے، پتہ نہیں تم کیسے بچ گئے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ سوداگر یہ سنتے ہی زار و قطار رونے لگا، سجدے کی حالت میں گر گئے اور کہنے لگا، یا اللہ تیرے کام اور تیرے فیصلے سب سے بہتر ہوتے ہیں، تو جو بھی کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے بہترین کرتا ہے، بس ہم بے صبری ہو جاتے ہیں اور ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا، ورنہ بعد میں تو پتہ چل ہی جاتا ہے اللہ تیرا جو فیصلہ تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اگر آپ کا حالت بگڑ جائے تو آپ ڈرے نہیں، آپ خوف زدہ نہ ہو، بس اتنا یقین رکھیں کہ خدا کے ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کا کوئی کام رک جائے، آپ کی کشتی پریشانی میں پھنس جائے، آپ کی جھوپڑی جل جائے، تو یہ جان لیں کہ خدا آپ کا اچھا انتظام کر رہا ہے۔ مجھے امید ہے آج کی یہ کہانی سن کر آپ کا ایمان ضرور تازہ ہو گیا ہوگا اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم اسی طرح کی پیاری پیاری ویڈیوز اس چینل پر لاتے رہتے ہیں۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔